یہی حمد و ثنا ہے آسمان میں جو کچھ ہے اس کے برابر، اور اللہ کے لیے حمد و ثنا زمین میں جو کچھ ہے اس کے برابر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں ان پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اعمال حج اختتام کے قریب ہیں اور حاجیوں کے قافلوں نے اپنے اپنے وطن لوٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس بار کا موسم حج بہت کامیاب رہا، ہر طرح کی خدمات سے پر اور عظیم کامیابیوں سے معمور رہا۔ تمام اداروں نے باہم منظم ہو کر مسلسل کوششیں صرف کیں اور حاجیوں اور زائرین کی خدمت کے لیے ترقی یافتہ جدید وسائل استعمال کیے۔ بے شک اللہ نے ہمیں عبادت و بندگی کے مختلف مواقع سے نوازا ہے جن میں خیرات و عطیات پے در پے جاری رہتے ہیں اور ہماری مغفرت کے لیے اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ بس کامیاب وہ لوگ ہیں جو حج سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن پاک صاف تھے۔ اسی طرح کامیاب وہ بھی ہیں جن کے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو ان لوگوں میں بنائے۔ یہ بلند مقام و مرتبہ جسے کامیاب لوگوں نے حاصل کیا، اور کتاب زندگی کا یہ نیا اور روشن ورق جس سے جفاکش لوگ شرف یاب ہوئے، ایک عقل مند انسان کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اس عظمت و بلندی کی حفاظت اور بقا کے لیے وہ ہمیشہ سرگرداں رہے، تاکہ وہ مغفرت کا جلال اور رحمت کا جمال پا سکے۔ نیکوکاروں کا طریقہ ہر وقت اور ہر گھڑی یہ ہے کہ وہ برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے دور کرتے ہیں، اور ان نیکیوں کو حاصل کرنے کا اہم طریقہ اللہ کو اکیلا مانا اور تقوی کے ساتھ رہنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے اجر کو بلند کر دیں، اور تمام اعمال وہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور ان میں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مسجد تک زیادہ قدم چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور یہی روایت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف پیدل چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرائض کو پورا کرے تو اس کے 2 قدموں میں سے ایک قدم سے گناہ مٹتے ہیں اور دوسرے قدم سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کو صحیح امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح گناہوں کو مٹاتے اور درجات کو بلند کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور جو تم عمل کرتے ہو ان سے پوری باختہ بخیر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا بھی گناہوں کا کفارہ اور بندی درجہ کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے اہل و عیال، مال اور پڑوسیوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں انہیں نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتا ہے۔ اس کو بخاری مسلم نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ صدق اور زندگی میں صدق و سچائی کو لازم پکڑنا بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو رسول سچی بات لے کر آیا اور جن لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ بھلائی و نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے
تاکہ اللہ ان کے سب سے برے کاموں کو معاف کر دے اور انہوں نے جو سب سے اچھے کام کیے ان کا اجر دے۔ اسی طرح آزمائش کے وقت ایمان پر ثابت قدمی بھی گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا سبب ہے، اور خوشحال زندگی کے لیے زمین کو آباد اور ہموار کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا درجات کو بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نے ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ اس کو بخاری مسلم نے بیان کیا۔ ان مواسم کو پانے کی بے انتہا خوشی اور اس کے فضل و ثواب کے چشمے سے سیراب ہونے پر بندہ اپنے رب کے پاس گریزاری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اور وہ وہی کہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ میں معاملے میں تو سے ثابت قدمی کا اور راست روی میں عظیمت کا سوال کرتا ہوں، اور اس لیے فرماتے اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے۔ اور میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی خوشنودی کو کامیاب لوگوں نے پا لیا اور اس کے راستے کو ہدایت یافتہ لوگوں نے اپنا لیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کا اقرار ایمان والے کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کی سفارش ان کے اتباع کرنے والوں کو حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جب تک ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہیں گے۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ذکر الہی سے رحمت کے جھونکے چل پڑتے ہیں، چنانچہ تھوڑے ہی وقت میں سچی نیت کے ساتھ چند کلمات کہنے سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور ایک مسلمان بلند و بالا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 بار یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکی لکھی جائیں گی، اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے سارا دن رات تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، اور کسی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ ذکر کرے۔ اسے صحیح بخاری میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنتے وقت یہ کہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے اور محبت کے نبی ہونے اور اس کے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جا کے برابر ہوں۔ یہ احسان کرنے والے رب کے جود و سخا کی چند جھلکیاں ہیں۔ خوش بخت وہ ہے جو خیر و نیکی کے لیے تگودو کرے، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے کوشش کرے، اور تاکہ وہ پاک صاف نام اعمال کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات۔ اللہ رب العزت رات کو ہاتھ پلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیا۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور تو راضی ہو خلفائے راشدین پر، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی پر۔ اے اللہ، ہم تو اسے جنت کا اور جنت کے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تو اسے جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے قول و عمل سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو اسے ہر قسم کی جامع خیر کا سوال کرتے ہیں، شروع سے آخر تک ظاہری اور باطنی اور جنات میں بلند درجات کے سوالی،
یا اللہ ہمیں معاف کر، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ حجاج کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں ہر قسم کے شر و گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ تمام حجاج کرام کو صحیح سالم اور اجر و ثواب کے ساتھ اپنے وطن لوٹا دے۔ یہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے، اے اللہ ہمارے امام کو، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق دے، اے اللہ ان کو نیک کاموں کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، اور وہ برائی سے، فحشائی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کو پکارو، وہ تمہاری پکار قبول کرے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو